یہ سن حدیث ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں، متفق علیہ حدیث ہے، یعنی بخاری اور مسلم میں ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ انصار حاضر ہوئے، انہوں نے آپ سے کچھ مانگا، سألوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فآتاہ، نبی پاک سے سوال کوئی کرے خالی جائے، یہ ہو سکتا ہی نہیں، اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا وَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، میرے نبی سائل کو جھڑکنا نہیں، جو مانگے جھولی بھر کر دو۔ میرے نبی کی سیرت پر اگر غور کرو تو کوئی واقعہ ایسا نہیں آپ کو ملے گا کہ حضور سے کسی نے مانگا ہو اور پھر مایوس کیا ہو۔ انصار نے فآتاہم، حضور نے ان کو عطا فرمایا، لے جاؤ، یہ بھی لے جاؤ، یہ بھی لے جاؤ۔ ثم سألوہ، انصار نے پھر حضور سے مانگا، بھائی کس سے مانگے؟ آپ مجھے بتائیں نا کس سے مانگے؟ یہ مسئلہ بھی بڑا نازک ہے۔ وہ حدیث بھی سناتے ہیں کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو، نمک بھی اللہ سے مانگو، اور چندے مقتدیوں سے مانگو، عمل کر کے دکھاؤ۔ الحمدللہ یہ نظامی مسجد تمہیں مثال ملے گی کہ لوگوں سے نہیں مانگنا۔ درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں؟ ایک گداگر دوسرے گداگر سے سوال نہیں کرتا، وہ دیکھتا ہے کہ یہ بھی مانگ رہا ہے، میں اس سے کیا مانگوں، یہ خود گداگر ہے۔ حتیٰ نافذ ما عندہ، حضور کے پاس جو کچھ بھی تھا، جزیہ آتا تھا یا تحفے تحائف تھے، جو کچھ بھی تھے وہ ختم ہو گئے۔ فقال لهم این انفق کل شیء بیدہ، حضور کے ہاتھ میں جو کچھ تھا سارا خرچ ہو گیا۔ اب حضور صحابہ کی اصلاح کے لیے انہیں نصیحت فرماتے ہیں۔ صحابہ سے فرمایا ہے میرے صحابہ، میرے پاس کوئی چیز ہو میں تم سے چھپا کر بچا کر کبھی نہیں رکھتا، میں سب کچھ تمہیں دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہوں۔ ما یکن عندی من خیر فلن ادخرہ عنکم، میرے پاس جو بھی مال ہو، خیر سے مراد مال ہے، جو بھی مال ہو میں تم سے بچا کر چھپا کر نہیں رکھتا، تمہارے لیے ہی ہوتا ہے۔ لیکن جو انہوں نے سوال کیا تھا نا وہ حضور کو بات پسند نہیں آئی، جو خود دینے والا اسے مانگنا کیا ہے۔ وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، جو سوال کرنے سے بچتا ہے اللہ اسے بچاتا ہے۔ یہ نکتہ اگر تمہارے دل میں قائم نہ رہا نا تو سمجھ لو ہم جمعہ یوں ہی پڑھتے ہیں۔ فرمائے جو سوال کرنے سے بچتا ہے، سوال نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اسے سوال کی ضرورت ہی نہیں اس کے سامنے پیش کرتا، اسے اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے، وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، جو اللہ سے غنا طلب کرتا ہے اللہ اسے غنی کر دیتا ہے۔ میں نے جب سے قمر العلوم کی پہلی اینٹ رکھی ہے میں نے اس حدیث پاک کو اپنے سامنے رکھا ہے۔ آج میں تمہیں راز کی بات بتا رہا ہوں، یہ حدیث میں آج تو نہیں نہ پڑھ رہی، میں نے پتہ نہیں کتنی دفعہ یہ پڑھائی ہے طلباء کو، اور میری نظر اس حدیث پر ہمیشہ رہتی ہے کہ اللہ کے رسول نے کتنا بڑا تحفہ دیا ہے۔ کوئی مکان سونے کا بھر کر کوئی دے، ہمیں اتنی خوشی نہ ہو جتنی اس حدیث پاک سے خوشی ہوئی۔